بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. وبعد. سورة البقرة آیت 121. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی اس کے ساتھ یعنی اس کتاب کے ساتھ کفر کرے گا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہ اے پیغمبر آپ یہ اعلان کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ ہدایت تو اصل وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے، جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ہے، اس کا نام ہدایت ہے. جو شخص اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ ہدایت پا ہے. یہودی ہونا، نصرانی ہونا، یا اس ہدایت کے آ جانے کے بعد کسی کی خواہشات کی پیروی کرنا، کسی کی پسند کے پیچھے چلنا، وہ اس کی پسند یا وہ اس کی خواہش کسی مجبوری کی بنا پر ہو یا ویسے ہی اس نے اپنی خواہش بنا لی. اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد اور ہدایت آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص اس ہدایت اور علم کو چھوڑ کر کسی اور کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو یہ گناہ ہے. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اس شخص کے لیے اللہ کے ہاں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہدایت کو حاصل کرنے والے لوگ کون سے؟ اس سورہ کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. اور اس سابقہ 120 نمبر آیت میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے یعنی نازل کرتا. تو اللہ نے اپنی ہدایت کیسے نازل کی، کس کے ذریعے نازل کی، کس صورت میں نازل کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی. اور یاد رکھیے الکتاب سے مراد وحی ہے، صرف قرآن نہیں ہے. الکتاب میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول ہمارا کچھ آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، اقض بیننا بکتاب اللہ، آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیجیے. آپ نے فرمایا واللہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ، اللہ کی قسم میں آپ دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں. پھر آپ نے وہ فیصلہ فرمایا اور وہ فیصلہ تھا دراصل ایک شخص تھا، اس نے اپنے گھر میں کسی کو مزدور رکھا تو اس مزدور نے اس شخص کی گھر والی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا. لوگوں نے کہا کہ تمہارے وہ جو لڑکا ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے، اس کو جلا وطن کر دو. اور باقی جو شرعی سزا تھی وہ کسی نے نہیں بتائی. اس کو ڈاؤٹ ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اس لڑکے کے لیے 100 گھوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اس کو ملک بدل کر دیا جائے گا. اور وہ جو خاتون ہے اگر وہ اس گناہ کا اقرار کر لیتی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا کیونکہ وہ شادی شدہ ہے. اب یہ فیصلہ قرآن کریم میں نہیں ہے. زانی کی سزا سنسار اور رجم یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو بھی کتاب اللہ کہا ہے. تو کتاب اللہ سے مراد وہی ہے وحی من اللہ، وہ حدیث کی صورت میں ہو وہ قرآن کی صورت میں.
تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہو۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، بلکہ یہ ایک پیمانہ، ایک معیار اور ایک کسوٹی ہے۔ جس شخص نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہے وہ اس پر پرکھ سکتا ہے کہ میرا واقعی کتاب پر، قرآن پر، حدیث پر ایمان ہے بھی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، الکتاب دی، جن کو وحی دی، قرآن کریم کی صورت میں ہو، حدیث کی صورت میں ہو، وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی حق کا اس کی تلاوت کا حق ہو۔ یہاں تلاوت سے مراد تین چیزیں ہیں۔ اصل میں جو تلاوت کا لفظ ہے، تلا یتلو تلون و تلاوتن، یہ اس کا پیٹرن ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پڑھنا، لیکن اس کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو فالو کرنا، کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تلاوت کو بھی تلاوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ کے پیچھے دوسرا لفظ آ رہا ہوتا ہے، پھر تیسرا، چوتھا۔ اصل معنی اس کا یہ ہے کہ پیچھا کرنا، اتباع کرنا۔ اب یہ اتباع تین طرح سے ہوگی۔ جو شخص تلاوت میں تین چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے اس شخص کا ایمان اس کتاب پر کامل اور مکمل ہے۔ جو ان تین میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑتا ہے اس کا ایمان ناقص ہے، اور کسی صورت میں وہ ایمان سے بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی؟ حق تلاوت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا سیکھا جائے۔ قرآن کریم کے الفاظ پڑھے کیسے جاتے ہیں، ان کا مخرج، ان کا پروننسیشن کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، کیونکہ عربی زبان ذرا سینسیٹیو زبان ہے، حساس زبان ہے۔ آپ نے تھوڑا سا بھی اگر تلفظ کو اپنے مخرج سے آؤٹ کر دیا، جیسے وہ پڑھا جانا چاہیے ویسے نہ پڑھا، اس کا معنی چینج ہو جائے گا۔ جیسے قلب اور قلب ایک بڑے قاف کے ساتھ ایک چھوٹے قاف کے ساتھ ہے۔ پڑھنے میں اگر قاف اور کاف کی ادائیگی کا علم نہ ہوا تو ایک کا معنی ہے دل اور ایک کا معنی ہے کتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ جہاں پر قلب آیا ہے دل کے معنی میں، وہاں پہ انسان قلب پڑھتے ہوئے اس کو کتا بناتا رہے، تو کس قدر معنی چینج ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ قرآن میں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے اور آپ کے دل پر، اے پیغمبر آپ کے دل پر لے کر نازل ہوئے۔ اگر یہاں پہ کسی شخص نے قلب، قاف کو اس کے مخرج سے ادا نہ کیا اور اس طرح سے ادا کر لیا کہ اس کا معنی کتا بن گیا، تو کیا ہوگا کہ اس کتاب کو نازل کیا آپ کے کتے پر، نعوذ باللہ۔ تو کوئی بھی شخص تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے الفاظ کو نہ سیکھے۔ اتنا ضروری ہے اس کے الفاظ کو سیکھنا، جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے عربی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، آپ اپنی زبان کے علاوہ کئی دوسری زبانیں بول سکتے ہو، ان کے واقعی حقیقی ایکسنٹ میں اور لہجے میں بول سکتے ہو، تو یہ قرآن کی کیوں نہیں سیکھا؟ اس قدر بڑی کوتاہی ہے۔ حق تلاوت میں یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ حق تلاوت کی دوسری چیز یہ ہے الفاظ کی اتباع۔ دوسری چیز ہے حق تلاوت میں معانی کی اتباع۔ معانی کی اتباع کیا ہے؟ کہ اس کے معنی کو سمجھا جائے۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اس چیز پر اگر پرکھا جائے تو دیکھیں کتنے لوگ کتاب پر ایمان لانے والے اس کرائٹیریا پر پورا کرتے ہیں۔ زندگیاں گزر گئی لوگوں کی، لیکن لوگوں نے قرآن سمجھا نہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، معانی نہیں سمجھے لوگ۔ اور ان معانی کا سمجھنا اس چیز سے 1000 درجے زیادہ ضروری ہے جتنا ضروری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکول میں داخل کروائیں، جتنا ضروری ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں گھر ہو، اس گھر میں بچے ہوں، بچہ 5-6 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور سکول میں داخل نہ کروایا جائے، یہ گھر، یہ والدین کتنے معیوب ہیں معاشرے کی نظر میں۔ واللہ اللہ کی نظر میں وہ والدین، وہ گھرانہ اس سے کہیں زیادہ معیوب ہے کہ جنہوں نے باقی تمام ڈگری، اسکول، کالجز کی تعلیم تو بچوں کو دلائی، لیکن قرآن کی تعلیم سے ان کو دور رکھا یا اس کی تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں دلائی۔
حق کے تلاوت میں یہ دوسری چیز ہے، کم از کم بندے کو یہ تو ہو، کچھ اندازہ تو ہو کہ جب تلاوت ہو رہی ہو کہ کہاں کیا جا رہا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ زندگی پوری گزر جائے اور اس چیز کا پتہ ہی نہ چلے بندے۔ چلیں اگر کسی سے کمی کوتاہی رہ گئی تو جب اس کو یہ سمجھ آ گئی تب تو وہ کوشش کرے کہ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھے، بار بار پڑھے، جب بھی تلاوت کرے اس کو یہ پتہ ہو کہ میں کیا تلاوت کر رہا ہوں، ورنہ حق کے تلاوت تو نہ ہو۔ کتنی زیادتی کی بات ہے، کبھی کوئی ایسا ہوا کہ ایک بندہ اخبار پڑھ رہا ہو، اخبار کے الفاظ تو پڑھ رہا ہو، بندہ اس سے پوچھے کیا خبر ہے، کہتے ہیں یہ تو نہیں مجھے پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ مجھے اخبار کے الفاظ تو پڑھنے آتے ہیں، مجھے معنی نہیں آتا۔ اس بندے کو ہم کیا کہیں؟ بالکل اسی طرح کا وہ شخص ہے جو قرآن کے الفاظ تو پڑھتا ہے، اس سے پوچھا ابھی کیا پڑھا، مجھے تو نہیں پتا۔ یہ دوسری چیز ہے حق تلاوت میں۔ حق تلاوت کا تیسرا جز یہ ہے کہ احکام کی اتباع کی جائے۔ پہلی تھی الفاظ کی اتباع، دوسری معانی کی اتباع، تیسری احکام کی اتباع۔ احکام کی اتباع کیا ہے؟ آدمی نے جب تلاوت بھی سیکھ لی، الفاظ پڑھنا سیکھ لیے، معنی بھی سیکھ لیے، اب حکم آیا اقیموا الصلاۃ۔ اب اس حکم کی اتباع کیا ہے؟ بندہ نماز پر قائم ہو جائے، یا رب نماز نہیں چھوڑوں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ پر قائم ہو جائے۔ حکم آیا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لے آؤ، کچھ حصے کو چھوڑ دو، نہیں، یہ نہیں کرنا۔ یہ ہے احکام کی اتباع کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، یا رب میں حاضر، اتباع کروں گا۔ اگر میرا مال نصاب کو پہنچ چکا، وقت گزر چکا، اس پر ایک مخصوص میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ میرا اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں جب نماز پڑھوں تو قبلہ رخ ہو جاؤں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میں یا رب حاضر ہوں۔ میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں یہ چیزیں حرام ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ، یہ سب چیزیں حرام ہیں، یا رب میں نہیں کروں گا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ سارے احکامات اس کی اتباع کریں۔ اللہ کا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے رکھنے ہیں، یا رب میں رکھوں گا۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ تم آپس میں ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یا رب میں حاضر ہوں۔ یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کا کیا مطلب ہے، یہ حج کے مواقیت ہیں، حج کے احکامات آ گئے، یا رب میں حج بھی کروں گا۔ اللہ کا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اسلام کا حکم آیا نکاح ایسے کرنا ہے، طلاق کے یہ احکامات، یا رب میں حاضر ہوں۔ اسلام کا حکم آیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے چلا جائے اس کی وراثت کو اس طریقے کے مطابق اتنے حصے کے ساتھ تقسیم کر دو، اللہ میں حاضر ہوں۔ حکم یہ آیا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری یہ فرما برداری کی حالت زندگی کی آخری سانس تک ہونی چاہیے، یا رب میں حاضر ہوں۔ یہ ہے حق تلاوت۔ جس شخص نے ان میں سے کسی میں بھی نقص کیا، اس نے نماز اور روزے کے حکم کو تو بڑی پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا، لیکن اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، اس نے بے حیائی سے بچنے والے حکم کو، اس نے حج والے حکم کو، اس نے وراثت والے حکم کو وہ ترجیح نہ دی جو اس کو دینی چاہیے تھی، اس میں سے کسی میں بھی کمی اور نقص کیا، تو یہ شخص نہ صرف یہ کہ اس کا کتاب پر ایمان ناقص ہے، بلکہ اس میں وہ وصف پایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل کا وصف بتایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کا کچھ حصہ مان لیتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ وہ انکار ایسے نہیں کرتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے، وہ بے عملی کرتے تھے، ایسے نہیں کہتے تھے کہ یہ حکم ہے اللہ کا ہم نہیں مانیں گے، بس کرتے، عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے حق تلاوت۔ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ،
اللہ نے گارنٹی دی کہ یہ لوگ ہیں جن کا اس کتاب پر ایمان ہے۔ جو حق کے تلاوت نہیں کرتے ان کا ایمان بھی کتاب پر اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کو کہہ دیں گے یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، فلاں فلاں فلاں، اللہ کے ہاں یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور جو شخص ان احکامات، ان تعلیمات میں سے کسی بھی چیز کا کفر انکار کرے گا، وہ زبان کے ساتھ ہو یا وہ عمل کے ساتھ ہو، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور قرآن کی زبان میں خسارہ پانے کا مطلب یہ ہے انسان کا اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر جہنم کا ایندھن بن جانا۔ قرآن کی زبان میں خسارہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب کریں کہ ہم اس کتاب پر حقیقی ایمان لے کر آئیں، اور اللہ ہمیں اس کتاب کی حقیقی تلاوت کی توفیق نصیب فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔